السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل از قلم حبیبہ فیصل، قسط نمبر 18۔ وہ غصے میں بپری شیرنی کی طرح اٹھی اور قدم ہال کی جانب بڑھائے جہاں سارے اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ اتنی جلد بازی اور غصے میں ہال میں داخل ہوئی کہ کچھ اسٹوڈنٹ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس کی تیز حوصلے نظریں ہال میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، اور جب اس کی تلاش مکمل ہوئی وہ انتہائی تیز رفتاری سے اس کی جانب بڑھی۔ حاشر کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس نے انتہائی سرد آواز سے اسے پکارا تھا، حاشر۔ اس کی آواز پر حاشر نے رخ اس کی جانب کیا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا اگلے ہی لمحے اشال کا ہاتھ حاشر کے گالوں پر تھا۔ چٹاخ! تھپڑ اتنی زوردار تھا کہ ایک لمحے کو حاشر کے قدم لڑکھڑائے۔ بڑی مشکل سے وہ سنبھلا۔ نقاب سے جھلکتی اشال کی سیاہ آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ آخر کیوں کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جیسے وہ کوشش کے بعد بھی روک نہ پائی۔ اس کی لرزتی آواز حال کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ حاشر کی آنکھیں بھی ذلت اور بے بسی کے احساس سے سرخ ہو گئی۔ بگاڑا تو تم نے ہے، ابھی اور بہت کچھ بگاڑا ہے۔ ویسے بھی یہ ڈریسر وہ کرتی تھی تم دونوں۔ اگر تم علمہ کی دوست نہ ہوتی تو ایسا بالکل نہ ہوتا، مگر افسوس تمہاری بری قسمت۔ حاشر نے بڑی ڈٹائی سے بے شرموں کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے تم نے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ابھی قتل کر دوں۔ تم نے ہم دونوں کی دوستی ختم نہیں کی، ہماری دوستی کی بنیاد ختم کر دی، اعتبار ختم کر دیا۔ بہت پچھتاؤ گے تم، بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر اشال ایک ایک قدم پیچھے ہوتی گئی اور ہال کے دروازے کی جانب مڑی اور بھاگتے ہوئے گارڈن کے پچھلے حصے کی جانب بڑھی۔ وہاں عموماً اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ہال میں مجمع چٹ چکا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ حاشر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حاشر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا من کیا اشال کو زندہ زمین میں گاڑ دے، وہ بھی اسی جانب بڑھا جہاں اشال گئی تھی۔ دور کئی ہال کے کونے میں عنایہ علمہ کو پکڑے کھڑی تھی۔ علمہ نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ اشال کو جا کر روکے، مگر عنایہ نے اسے پکڑ کر رکھا تھا۔ اسے غصہ تھا اشال پر۔ پڑ گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک، مجھے کیوں روکا؟ حاشر کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر سے ایک ہی بات دہرانا اچھا لگتا ہے تمہیں عنایہ؟ علمہ پریشانی کے عالم میں عنایہ سے کہہ رہی تھی۔ حاشر اب کچھ نہیں کرے گا، بے فکر رہو تم، اسے اس کا سبق مل گیا۔ عنایہ ہاتھ باندھے ناراض سی کھڑی تھی اور علمہ سائڈ پر رکھی ایک کرسی پر پریشانی سے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا حاشر دوبارہ سے کچھ کر نہ لے۔ یہاں حاشر اشال کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف نکل آیا تھا۔ اشال نے جیسے ہی کسی کی آہٹ سنی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی غصہ نئے سرے سے آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاشر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا لینے آیا ہو آپ یہاں؟ تماشا تو بنا دیا تھا، اب کیا بچا ہے؟ اشال اس پر چیخی۔ حاشر اس کی جانب بڑھا اور اس کی نرم کلائی اپنے سہ ہاتھوں میں لی۔ وٹ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ چھوڑو! بے حیرت ذلیل انسان! حاشر نے اس کی کلائی اور مضبوطی سے پکڑ لی۔ کیا کر سکتے ہو میں بھی دیکھتا ہوں، بہت اکڑ ہے نا تم میں؟ یہ کہہ کر حاشر نے اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑ دی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، زبان سنبھال کے بات کرو تم۔ حاشر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اشال نے اسے دوبارہ تھپڑ مارنا چاہا، مگر حاشر نے دوبارہ انتہائی بے رحمی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اشال در سے کرا اٹھی۔ آہا، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ اب جو غلطی تم نے کی ہے اسے سدھارنے کے لیے بھی تیار رہو۔ حاشر گردیزی اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولتا، حاشر نے کہا۔ وہاں سے چل دیا۔ اشال وہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہال سے ہلکی ہلکی کسی کی جوش بھری تقریر کرنے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں تو صرف تلخ حقیقتیں گونج رہی تھیں۔ عنایہ نے کہا تھا، اسے وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے اپنی دوستی کے درمیان کسی تیسرے کو کیسے آنے دیا؟ کیسے حاشر اتنی آسانی سے ان دونوں کو بیچ بے اعتباری کی خلیج بنایا گیا؟ کیا اب وہ علمہ سے نظریں ملا پائے گی؟ یا اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیا بیتی ہوگی علمہ پر جب میں نے اسے دھتکارا ہوگا؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ دیے رونے لگ گئی۔ علمہ جو اسی کے پیچھے آئی تھی وہی دور ہی رک گئی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اشال کے رونے سے۔ اس کا جی چاہا وہ ابھی دوڑ کر چلے جائے اور اسے کہے کہ وہ نہیں ہے اسے ناراض، بس سچائی پتہ چل گئی یہی کافی ہے، مگر قدم آگے چلنے سے انکاری تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ وہیں سے پلٹ آئی اور عنایہ کو کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی آئی۔ حمزہ آفس میں تھا اس لیے اسے پتہ نہ چل سکا، اور اشال وہ تو خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور سیدھے کالج سے نکل گئی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، بہت شرمندگی تھی اسے علمہ کا سامنا کرنے سے۔
بچنے کے لیے وہ کالج سے نکل آئی، مگر اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ عبدالہادی کو ہی بلا لیتی۔ وہ خود ہی نکل پڑی تھی، اسے ہر طرف سے لایعنی سوچیں گھیرے ہوئے تھی۔ بس یہی سوال تھا کہ وہ علما سے معافی کیسے مانگے۔ وہ بے تڑک راستوں پر نکل آئی۔ وہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، کچھ پتہ نہ تھا۔ اس قدم جہاں چلے وہ بھی وہی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا پیر مڑتے مڑتے بچا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے یاد آیا یہ وہی مال تھا جہاں اس نے علما کے ساتھ شاپنگ کی تھی۔ کیا وہ اتنی دور نکل آئی تھی؟ مگر اسے متعلق پرواہ نہ تھا۔ علما کی یادوں نے اسے دوبارہ اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ مخالف سمت میں چلتی چلی گئی۔ علما سخت پریشان تھی، پتہ نہیں کون سا احساس تھا۔ گھر آ کر بھی وہ پریشان ہی رہی۔ اچانک کالج پرنسپل ایک مقرر کو روک کر مائک کے پاس آئے اور جلد بازی میں کہنے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں معذرت خواہ ہوں مگر یہ مقابلہ یہی روکنا پڑے گا۔ ہمیں آرڈرز ملے ہیں کہ کچھ ہنگامی صورت کے تحت تمام پبلک پلیسز اور کالجز خالی کروا دیے جائے، اس لیے اب مقابلہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ تمام لوگ جلد سے جلد گھر چلے جائیں اور اسٹوڈنٹ گھر پہنچتے ہی اپنے کلاس ٹیچر کو مطلع کر دے۔ شکریہ۔ یہ خبر سنتے ہی ہال میں عجیب سا شور برپا ہو گیا، سب بکھر گئے۔ عنایہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر چلتی بنی۔ اشال کا خیال آنے پر اس نے اسے ڈھونڈا، پھر سوچا شاید وہ بھی چلی گئی ہوگی، اس لیے وہ گھر چلی آئی۔ حمزہ کے آفس میں فون پر فون آ رہی تھی، وہ ایک ضروری میٹنگ چھوڑ کر نکل رہا تھا۔ انہیں بھی گھر جانے کے آرڈرز ملے تھے۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال علما کا ہی آیا تھا۔ اس نے کار یونی کی جانب موڑ لی مگر راستہ بلاک تھا۔ اس نے علما کے نمبر پر کال کی، ہیلو علما، تم گھر پر ہو یا یونی میں؟ بھائی میں گھر آ گئی ہوں، آپ کہاں ہے؟ مجھے ابھی بابا نے بتایا آپ آ جائیں جلدی سے، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ہاں گڑیا، میں راستے میں ہی ہوں، فکر نہیں کرو میں آتا ہوں۔ اس نے فون رکھا اور توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک بلیک کلر کی کار سائڈ سے چلی گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کار جا چکی تھی۔ وہ دوبارہ ڈرائیور کی جانب متوجہ ہوا۔ عبدالہادی، کیا تم اشال کو لینے پہنچ گئے؟ عدیلہ بیگم فکر مندی سے اسے کال پر پوچھ رہی تھی۔ وہ آج صبح ہی اشال کے یونی جانے کے بعد لوٹی تھی، اب ٹی وی پر چلتی خبریں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ بس ماما پہنچ رہا ہوں، آپ کال رکھیں میں کرتا ہوں، عبدالہادی رش ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا۔ جدید ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شہر کے سب سے بڑے مال کے انٹرنس کے حصے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آس پاس کے علاقے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی فی الحال کے لیے ہم وجہ جاننے سے قاصر ہیں، یہ ایک سازش ہے یا حادثہ۔ آس پاس کے علاقوں کو بھی خالی کروا دیا گیا ہے، یونی اور آس پاس کے فارکس آفس بند کروا دیے گئے۔ ریسکیو ٹیم بھی مال میں داخل ہو چکی ہے۔ شدید جانی و مالی نقصان۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رپورٹر بڑے جوش سے معلومات فراہم کر رہی تھی۔ اللہ رحم کر، علما دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حمزہ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ ارے یہ تو وہی مال ہے جہاں اشال اور ہم بھی شاپنگ کے لیے گئے تھے، یعنی ہمارے گھر اور یونی سے قریب ہی ہے۔ اللہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ اچانک علما کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے حمزہ آ رہا تھا۔ شکر بھائی آپ آ گئے، پریشان ہو رہی تھی۔ ارے گڑیا میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری دعائیں جو ساتھ ہے، بس ایک گلاس پانی پلا دو۔ حمزہ سخت پریشان تھا، ہر جگہ سے راستہ بند اور سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ اشال یونی میں نہیں تھی۔ ہیلو ماما، اشال نہیں ہے یونی میں، یونی تقریباً خالی ہو چکی ہے، واچ مین کہہ رہا ہے سب نکل چکے ہیں، وہ خود بھی جا رہا تھا۔ یہاں کار نہیں چلائی جا سکتی، میں پیدل نکلتا ہوں، آس پاس تلاش کرتا ہوں، شاید وہ نکل گئی ہو۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ عدیلہ بیگم گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ہوگا بیگم، اللہ پر بھروسہ رکھو، اشال ٹھیک ہوگی، بس راستے میں ہوگی۔ اشفاق صاحب انہیں تسلی دینے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، مگر نہ عبدالہادی گھر آیا تھا نہ اشال، دونوں فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ عبدالہادی گھر میں داخل ہوا تو عدیلہ بیگم اور اشفاق صاحب نے اس کی جانب دیکھا، مگر یہ کیا، عبدالہادی اکیلا ہی تھا، اس کے ساتھ اشال نہیں تھی۔ عبدالہادی، اشال کہاں ہے؟ عدیلہ بیگم نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اشفاق صاحب بھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا اشال گھر نہیں آئی ہے؟ میں نے اسے آس پاس کے ہر علاقے میں ڈھونڈ لیا مگر اشال نہیں ملی، عبدالہادی مزید فکر مندی سے کہنے لگا۔ عدیلہ بیگم وہاں موجود سیور پر بیٹھ گئی۔ ماں تھی آخر کب تک سہتی،
انہیں اشال کی غیر موجودگی الا رہی تھی۔ عجیب عجیب وسوسے دل کو گھیرے ہوئے تھے۔ بیٹا وہ کہا جا سکتے، ایک کام کرو، اس کے دوستوں کا پتہ ہوگا تو پوچھ لو، شاید کسی کے گھر چلی گئی ہو۔ اشفاق صاحب عدیلہ بیگم کو پانی پلاتے ہوئے بولے، میرے پاس تو نہیں ہے کسی کا پتہ، اس کے روم میں چیک کرتا ہوں، شاید کسی کا نمبر ہو۔ عبدالہادی جھٹ سے 2-3 سیڑھیاں ایک ساتھ پلانگ کر اشال کے روم میں آیا۔ اس نے اسٹڈی پر رکھی باکس میں دیکھنا شروع کیا۔ عدیلہ بیگم دل ہی دل میں اشال کی خیر و عافیت کی دعا مانگنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں ہوگی انشاءاللہ۔ اشفاق صاحب آہستہ سے سمجھانے لگے، پر خاک اثر ہونا تھا۔ عبدالہادی کو ایک نمبر نظر آیا، نام نہیں لکھا تھا، پر اوپر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ڈیئرسٹ فرسن اور فرینڈز فار ایور لکھا تھا۔ عبدالہادی سمجھ گیا ہونا ہو یہ علمہ کا ہی نمبر تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیا بغیر عبدالہادی نے نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی پیاری بہن اس کے پاس نہیں ہے۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، سوالیہ انداز میں علمہ کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، میں عبدالہادی اشال کا بھائی۔ پہلے تو مردانہ آواز پر علمہ چونک گئی، مگر دوسرے جملے پر مزید حیران رہ گئی۔ اس کے علاوہ عبدالہادی کی آواز سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جی کہیے، کیا بات ہے؟ علمہ بی فکرمندی سے بولی۔ اسے کسی انہونی کا گمان ہوا، یوں بے کوکت کال، وہ بھی عبدالہادی کی، کوئی عام بات نہ تھی۔ جی وہ کیا اشال آپ کے ساتھ ہے؟ مطلب یونین سے نکلتے وقت وہ آپ کے ساتھ تھی؟ یہ سننا تھا کہ علمہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ کیا اشال گھر نہیں تھی؟ شاید یہی وہ احساس تھا۔ اس کی چھٹی حس بار بار کچھ اشارے دے رہی تھی۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں تھی، وہ نکلتے وقت بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ علمہ کا انداز ایسا تھا مانو ابھی رو دے گی، وہ بھی کافی پریشان ہو گئی۔ علمہ کا جواب سننا تھا گویا عبدالہادی کی قدموں سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بال ہاتھوں میں دبوچ لیے۔ اوکے، اگر آپ کو اشال کے بارے کچھ بھی پتہ لگتا ہے تو مجھے بتائیے، ٹھیک ہے؟ اور بس ایک کام کر دیں پلیز، اشال کے دوسرے دوستوں کا نمبر ہو تو پلیز انہیں پوچھیں، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ کتنا بے بس ہو گیا تھا وہ اپنی بہن کے لیے۔ وہ لڑکی جس سے لڑے بغیر اس کا دن نہیں کٹتا تھا، وہ غائب تھی اس کے دفتر سے دور۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی دیکھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سن کر عبدالہادی نے فون رکھ دیا، پر کسی اور کو کال ملانے لگا۔ علمہ پریشانی سی عنایہ کا نمبر ملانے لگی، بس آنکھوں سے آنسو نکلنا باقی تھے۔ السلام علیکم عنایہ، سنو جلدی۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ کیا ہو گیا؟ تم پریشان لگ رہی، عنایہ نے بے فکرمندی سے پوچھا۔ وہ اشال نہیں ہے، اس کے گھر۔ عنایہ کے سامنے علمہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ بھلے ہی وہ ناراض تھی، مگر تھی تو وہ اس کی دوست نہ، جو اس کے لیے دوست سے بھی بڑھ کر تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اشال گھر نہیں گئی مطلب؟ عنایہ مبہوت رہ گئی۔ نہیں ہے، وہ گھر نہیں گئی تھی، میں نے کہا تھا۔ عنایہ روک لو اسے۔ نہیں سنی تم نے میری بات؟ علمہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی۔ اب کیا کرے؟ عنایہ منہ پر ہاتھ رکھے بول رہی تھی۔ دیکھو علمہ، ایسے رو نہیں، پھر ہم اشال کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تم ہی تو مجھے مصیبت میں حوصلے دیتی تھی، اور اب خود ہی ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا؟ عنایہ علمہ کو چپ کروانے کی صحیح کرنے لگی۔ میں کیسے چپ ہو جاؤں؟ اللہ اس کی حفاظت کرنا، وہ کہا جا سکتے ہمارے علاوہ کوئی دوست بھی تو نہیں ہے اس کا۔ نہیں، فکر نہیں کرو، میں پھر بھی پوچھ تاچھ کرتی ہوں، تم بھی کچھ کرو۔ یہ کہہ کر عنایہ نے کال کاٹی اور مختلف نمبرز ملانے لگی۔ بہت سی لڑکیوں سے اس نے گھما پھرا کر سوال کیا، مگر بے سود۔ کسی کو اشال کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اشال کو اپنی امان میں رکھنا، وہ کہا ہوگی اس وقت، ایسے کیسے کہی جا سکتی؟ رات بھی ہو گئی، ابھی تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ وہ سخت پریشان تھی، اس کی آنکھوں سے ننھے ننھے موتی گرنے لگے۔ وہ لان میں کھڑی تھی۔ اسی لمحے حمزہ نے اسے پکارا اور آنسو صاف کر کے پلٹی۔ علمہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ علمہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنی بھائی سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، اور یہ بات چھپانے والی تھی بھی نہیں۔ وہ بھائی اشال، کیا اشال نے کچھ کیا ہے؟ حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، اشال نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا اس نے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر؟ حمزہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی اشال دوپہر سے گھر نہیں آئی، جبکہ سارے اسٹوڈنٹ چلے گئے تھے، وہ نہیں ہے کہیں بھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کہاں گئی آخر؟ وہ حمزہ کے گلے لگ گئی۔ حمزہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ گڑیا رو نہیں، شاید وہ کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو، ویسے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کا گھر بھی تو پاس نہیں تھا، شاید کسی کے یہاں رک گئی ہو۔
حمزہ چاہے اسے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتا ہو، وہ تو تھی ایک صنف نازک حنا، اور سب سے بڑھ کر وہ علما کے لیے کیا تھی وہ جانتا تھا۔ وہ اگر اشال کی جگہ علما کو رک کر دیکھتا تو اب تک وہ آدھی دنیا تس نس کر چکا ہوتا۔ بھئی آپ پتہ کروائے نا کہیں سے پلیز، اسے لا دے کسی طرح۔ اتنے میں علما کا فون بجنے لگا، دیکھا تو نمبر تھا، اسے یاد آیا یہ عبدالہادی کا نمبر تھا۔ اشال کے بھائی کی کال ہے، اس نے حمزہ کو بتایا، مجھے دو چندہ میں بات کرتا ہوں، کیا اشال کا کچھ پتہ چلا؟ کال ریسیو کرتے ہی عبدالہادی نے جلد سے کہا، فون سپیکر پر تھا جی، میں نے کئی دوستوں کو فون کر کے کہا تھا مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کو کوئی صلاح ملا کیا؟ پہلے بات ہی علما نے ہی کی تھی۔ نہیں اف، عبدالہادی ایک ہاتھ سے فون پکڑے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اس کی حالت قابل رحم تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، بکھری بکھری سی حالت۔ وہ واقعی میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے بیٹھ نہیں پایا تھا۔ اس نے آس پاس کافی پوچھ تاچھ کی لیکن افراتفری کا عالم کچھ یوں تھا کہ کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک بار اسپتال جا کر بھی دیکھا، کہیں خدا نخواستہ وہ حادثے میں زخمی نہ ہو گئی ہو، مگر اسے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ ریسرچ چل رہی ہے، کل ساری معلومات فراہم کر دی جائے گی۔ عبدالہادی اچانک حمزہ نے اسے پکارا، وہ بھی ایک بھائی ہی تھا، ایک بھائی ہی بھائی کا درد سمجھ سکتا تھا۔ جی، حمزہ کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گا لیکن وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ تم اگر کہو تو میں مدد کر سکتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، وہ خفیہ ذرائع سے معلومات اکٹھی کر سکتا ہے۔ کیا سچ میں؟ پلیز کر دو میری مدد، بس کہیں سے اشال مل جائے۔ وہ اپنی بہن کے لیے ہر کسی کے آگے منتیں کرنے کو تیار تھا۔ اوکے، میں اسے کہتا ہوں، بس علما تمہارے پاس اشال کی کوئی تصویر ہے؟ ہاں بھائی ایک ہے۔ ٹھیک ہے پھر تم فکر نہیں کرو عبدالہادی، اشال مل جائے گی بہت جلد انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ علما یہ نمبر میرے موبائل میں سیو کر دو، تب تک میں حماد کے پاس جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اشال مل جائے گی نا؟ علما نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا۔ انشاءاللہ مل جائے گی، کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔